اب جو آپ کا سوالات کا سلسلہ ہے، میرا خیال ہے ایک مائک اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ سوال پڑھیے، میں یہاں سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کیا رکوع اور سجدے میں کم از کم تسبیحات کی تعداد 3 متعین ہے؟ متعین نہیں ہے، اگر کوئی دعا لمبی ہے تو آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا لمبی ہے، بعض دفعہ ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو تینوں ملاؤ تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ بھی پڑھو تو وہ ایک ہی دعا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، سردی میں منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منہ نہیں ڈھانپ سکتے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ کرونا کی بیماری ایک الگ چیز تھی، اس میں علماء نے فتوے دیے، لیکن فیس آپ کا نماز کے اندر کھلا رہے گا، حتیٰ کہ عورت بھی ہے تو عورت کا فیس بھی کھلا رہے گا نماز میں۔ وہ نقاب پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت بھی فیس، ہاں وہ خود ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں مردوں کا ہجوم نہ ہو، جیسے گھر میں کمرے میں بند ہو کر وہاں پڑھے، لیکن فیس اس کا بھی کھلا رہے گا، مردوں کا بھی کھلا رہے گا۔ جی، دینی پروگرام کے فوائد، کچھ احباب کہتے ہیں کہ دینی پروگرام کی بجائے غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قربانی نہ کرو، بیوہ کو مکان بنا دو، حج نہ کرو، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو۔ در حقیقت یہ دین سے بیزار لوگ ہیں، یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام نہ کرو اور کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ کی جو گاڑی BMW ہے، آپ اس میں کرولا میں بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ BMW بیچیں، اس سے کسی غریب کی ہیلپ کریں، اپنی ضرورت کے لیے چھوٹی گاڑی رکھ لیں، آلٹو رکھ لیں۔ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے؟ آپ کی ایک کوٹھی ہے جو 15-20 کروڑ کی ہے، جبکہ آپ کی زندگی 15-20 لاکھ والے گھر میں بھی گزر سکتی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ یہ 20 کروڑ کا بنگلہ کوٹھی بیچ کر 20 لاکھ کا گھر لے لو، باقی جو پیسہ بچے غریبوں کی شادیاں بھی کراؤ، ہاتھ پیلے بھی کراؤ، بیوہ کے مکان بھی بنواؤ، سارے کام کرو۔ یہ صرف شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ دین کی جو تبلیغ اور ترویج کا کام ہے، کسی ذریعے سے یہ رک جائے اور آپ شیطان کی مخالفت ہی کریں۔ جی، والدین حیات ہیں، اولاد وراثت کا مطالبہ کرتی، لیکن والدین وراثت فی الحال تقسیم نہیں کرنا چاہتے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اماں ابا کو مار دیں، وراثت ان کے مرے بغیر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس چیز کو ترکہ کہا جاتا ہے وہ ترکہ ماں باپ کے مرنے سے پہلے ترکہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اپنی زندگی میں ماں باپ از خود دینا چاہیں تو وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا۔ لیکن وہ گفٹ اگر کسی کے لڑکے بھی ہیں اور کسی کی لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکے اور لڑکی میں جیسے ترکے میں فرق ہوتا ہے، گفٹ میں فرق نہیں ہوگا، برابر جائے گا۔ یعنی اگر 100 روپیہ لڑکے کو ملا ہے تو لڑکی کو بھی 100 ہی روپیہ ملے گا، اس کو 50 نہیں ملیں گے زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے غلام کو لے کر آیا اور بیٹے کو لے کر، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ غلام میرے اس بیٹے کو دے اور رسول اللہ کو گواہ بنا، تو میں اس لیے اپنا بیٹا بھی لایا ہوں، غلام بھی لایا ہوں، تاکہ آپ اسے دے بھی دیں اور گواہ بھی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور بیٹے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا کیا ان کو بھی غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہی ایک ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری حیثیت ہے، میں اوروں کو تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا لے جا اس غلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو ظلم قرار دیا کہ بیٹی میں بیٹے میں فرق کرے،
ایک کو دے دو کو نہ دے، یا جیسے ہمارے ہاں برادریوں میں رواج ہے، حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مرتے وقت ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جاتا ہے اور بیٹیوں کو کہہ دیتا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو اپنی سارا حصہ معاف کر دے. اور اللہ نے قرآن میں بڑی سخت بات فرمایا، تلک حدود اللہ، کہ جو میں نے وراثت کے مسئلے بتائے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ ان حدوں کو توڑے گا، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، داڑیاں رکھی ہوں، مسجدیں بنوائی ہوں، تہجد پڑھتا ہو، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا. جو بندہ اپنی زندگی میں بیٹیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا انگوٹھا لگاؤ کہ تم نے اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیا، اس نے گویا بیٹیوں سے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرایا اور انگوٹھا لگایا. یہ تو قرآن ہے. اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. اور اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی ماں باپ کی زندگی میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندگی میں ایسی بے وقوفی کر بھی بیٹھے دے دے تو یقین مانیے ان کی جائیداد بانٹنے کے بعد گھر میں کتے جیسی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا. یہ لکھ لو میری بات، کوئی عزت نہیں کرے گا ان کی. یہ جو تھوڑی بہت اس معاشرے میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مکان ابا کا ہے، فیکٹری ابا کی ہے، دفتر ابا کا ہے، گاڑی بھی ابا کی ہے. آخر مرے گا تو بٹوارا تو ہوگا نا، ہمیں تو حصہ ملے گا نا. اور جب لے بیٹھتے ہیں اور آنے کی امید ہی نہیں ہوتی، پھر ماں باپ ان اولادوں پر بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے کچھ ٹھیکہ لے رکھا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، بوڑھی ماں بھی در پڑی ہوئی ہے، ابا بھی در پڑا ہوا ہے، تم رکھو، کیا تم نے جائیداد کا حصہ نہیں لیا؟ اس وقت ماں باپ بوجھ بن جائے. اور عجیب ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، دو، وہ اپنے 8-10 بچوں کو پالتے ہیں. 8-10 بچوں کو دو میاں بیوی پالتے ہیں. اور جب یہ دو میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ 8-10 بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ 8-10 بچے مل کر بھی دو بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے. بوڑھے ماں باپ 10-12 بچے پالتے ہیں اور وہ دو ماں باپ بھی نہیں پال سکتے. اس لیے زندگی میں بانٹنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. میں اسلام آباد کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں. اسلام آباد کے اندر ایک شخص انجینئر تھا اور وہ بڑا اچھا الیکٹرانکس انجینئر تھا. اس کو کویت وغیرہ میں کہیں اس کی جاب لگی ہوئی تھی کسی کمپنی میں، وہاں سے پیسہ بھیجتا تھا. اور یہ کویت کا پیسہ بھی میرا خیال ہے تمام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل پیسہ کویت کا ہے. اور وہ پیسہ ادھر پاکستان میں اس کی بیوی تھی، بچہ تھا، بچے کو اس نے امریکہ میں پڑھانے بھیجا ہوا تھا. پیسہ آتا تھا، اماں کچھ خرچے میں رکھتی تھی، کچھ بیٹے کو پڑھائی پہ لگاتی تھی. بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر ہو گیا، اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی وہاں سے، کچھ یکمشت رقم بھی اس کو ملی. وہ آیا ادھر پاکستان، اسلام آباد میں اس نے گھر بنوایا، طبیعت سے اچھا گھر بنایا، کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا. دو میاں بیوی، ایک اکلوتا ان کا بیٹا. اس کو بیٹے کو انہوں نے امریکہ سے بلایا، بیٹا اب آؤ، ہم آپ کی شادی بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں. بیٹا آ گیا، اس کی شادی انہوں نے کرا دی. سرپرائز کیا دیا؟ وہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہی کوٹھی تھی جو انہوں نے اسلام آباد میں بنوائی. اس کوٹھی کے کاغذات اور چابی بیٹے کو دے دی، بیٹا یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے سرپرائز. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی ہمارا اکلوتا ہے تو بیٹا ہے، ہمارے بعد بھی سارا کچھ اسی کا ہے تو ہم زندگی میں دے دیتے ہیں. انہوں نے دے دی. کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزرے، جب اس کے جانے کا ٹائم آیا نا، اس نے کہا ابو میں تو میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو میرا کام ادھر زیادہ اچھا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اور بیوی کو بھی میں لے جاتا ہوں. اس کا کوئی ویزے کا پروسیجر بھی کرا لیا اس نے.
وہ چلا گیا۔ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کچھ لوگ آئے اور اس بوڑھے ماں باپ کو کہنے لگے کہ مکان خالی کر۔ انہوں نے کہا بھی کیسے خالی کرے، تو ہمارا مکان ہے۔